باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں قرآن فہمی اور قرآن میں تدبر کی توفیق عطا فرمائے، اور کل کو یہ قرآن ہماری شفاعت کرے اور قرآن ہماری شکایت نہ کرے، شکوہ نہ کرے، بلکہ یہ قرآن ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچا دے۔ تو آپ کے سامنے سورہ مبارکہ کہف کی پہلی اور دوسری آیت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ دراصل ان دو آیتوں میں پروردگار عالم نے ایک تو توحید کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی توحید اور توحید تک کیسے ہم جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وسیلے کا تذکرہ کیا۔ وسیلہ مقدس ترین دو وسیلے، پہلا وسیلہ جو مقدس ہے وہ کتاب ہے، اور دوسرا مقدس وسیلہ جو کتاب کو ہم تک پہنچا دے وہ عبد ہی ہے، یعنی اللہ کا خاص نمائندہ۔ اس کے بعد یہ کتاب بشارتیں دے اور یہ ڈرائے۔ تو یہاں پر دراصل عالم آخرت کے تصور کو اجاگر کیا کہ عالم آخرت میں جنت و جہنم کا تصور ہے، عالم آخرت میں حساب و کتاب ہے، عالم آخرت میں انسان اپنے عمل کے مطابق پائے گا۔ تو اسی وجہ سے کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، چونکہ ان کے عمل ہباء منصورا، ان کے عمل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اصلاً قیامت کے دن جو میزان عادل ہے ان کے لیے برپا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ کوئی عمل نہیں ہے۔ میزان ان کے لیے آپ لگائیں گے، ترازو ان کے لیے ہے جن کے ہاتھ میں کچھ ہو، جن کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو ان کے لیے ترازو نصب کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر قیامت کا جو تذکرہ کیا اور یہاں پر لفظ جنت اور جہنم کو لائے بغیر وہاں پر جو کچھ ملنا ہے ان کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں پر مومنین کے لیے کہا کہ مومنین کے لیے ہم اجر حسن دیں گے۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت کیا ہے؟ ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یعنی مومنین جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، اجر حسن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنتی بن کر رہے۔ یہ تصور نہیں ہے ایک بار جنت میں جائے تو نکل جائیں، نہیں۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر ٹھہریں گے۔ یہاں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، لیکن وہاں پر صاحب خانہ بن جائے گا۔ جو مسافر ہوتا ہے یا جو مستاجر ہو، جن کا اپنا گھر نہ ہو، وہ ایک سال کے اگر قرارداد ہے تو سال آنے سے 3-4 مہینے پہلے سے وہ پریشان اور اضطراب کے شکار ہوتے ہیں کہ کیا پتہ مستاجر اب کیا کرے ہمارے ساتھ، ہمیں نکالے، کرایہ بڑھا دے۔ جی، یہ موقتی منزل گاہوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جن میں اضطراب ہے، جن میں پریشانی ہے، لیکن مومنین کے لیے جو منزل گاہ ہے، جو وعدہ گاہ ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ جا کر اس میں رہیں گے۔ ماکثین فیہ ابدا، تو ان کی منزل گاہ ابدی ہے، وہاں پر رہیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے وہ مستفیض ہو جائے گا۔ دراصل دیکھو قرآن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو معاد کے حوالے سے بہت سارے مقامات پر عذاب الہی، مختلف عذابوں کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ بعض آیتوں میں کہا کہ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہے، اس قدر وحشتناک ہے کہ جس قیامت میں بچے بوڑھے بن جائیں گے، یعنی کس قدر عذاب شدید ہے۔ خداوند عالم اس شدید عذاب سے بچاتا ہے۔ یہاں پر کہا نا کہ اس آیت میں بھی بأساً شدیداً من لدن کہا، تو وہاں پر قیامت میں اس قدر عذاب
الہی شدید ہے کہ بچے بوڑھے بن جائے۔ تو ہمیں اس دن سے بچنا چاہیے کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و بنیہ، یعنی جتنے بھی مقدس رشتے ہیں وہ سب اس دن ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، اور اتنا سنگین حساب ہوگا کہ وہ دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا، بلکہ اس قدر عذاب میں یہ مبتلا ہوگا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے عمل کے زندان میں قید ہے، وہاں سے رہائی کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، لیکن رہائی کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور آج تو اس کی کتاب کھلی پڑی ہے، اس کے سارے سیاہ کردار نہ فقط کتاب میں موجود ہے بلکہ مجسم ہو کر اس کو محاصرے میں لیے ہے، یعنی انسان اپنے عمل کے محاصرے میں ہے، اس کے زندان میں ہے۔ اب رہائی کے لیے راہ حل نہیں ہے، چونکہ دنیا کو عبث سمجھ کر دنیا میں اس نے کوئی اپنے آخرت کے لیے بندوبست نہیں کیا ہے۔ اسے کہا ایمان لاؤ تو مذاق اڑایا، اسے کہا مسجد میں جاؤ مذاق اڑایا، اسے کہا قرآن پڑھو مذاق اڑایا، اسے کہا رمضان آیا ہے روزہ رکھو مذاق اڑایا۔ اور جب ہم نے اور اسے کہا بھائی تو نے مرنا ہے تو اس نے یوں ہمارے ساتھ مذاق کرنے لگا، ارے کون جا کر آیا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ یا وہ یوں کہتا ہے کہ میری قبر میں تو نہیں آتا، میں اپنا حساب خود دوں گا۔ تو آج حساب کا دن ہے، اسی وجہ سے کہا کہ الیوم عمل وغدا حساب، آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا۔ کل عمل نہیں ہے، آج حساب نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ عمل کرنے کے بعد وہ اجر کے طلبگار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام تو کیا لیکن اجر کیوں نہیں مل رہا ہے۔ دراصل ایسے لوگوں کو اس قانون الہی کا پتہ چلنا چاہیے کہ اصلاً پروردگار عالم اس دنیا میں اجر نہیں دے گا، اجر کو رکھا ہے آخرت کے لیے۔ تو جہاں پر اجر کا تصور نہ ہو وہاں پر بندہ اجر ڈھونڈتے جائے اور اجر نہ ملنے کی وجہ سے عمل نہ کرے۔ اسی وجہ سے قرآن ڈراتا ہے کہ خبردار اپنی زندگی کو مکمل نہ چھوڑو۔ کہیں پر زمانے کی قسم کھاتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے انسان کی عمر کی قسم ہے، مجھے انسان کی زندگی کی قسم ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر پھر فرمایا کہ ایمان ہر چیز سے مقدم ہو، یعنی خدا باوری ہو، خدا یابی ہو۔ جب تک خدا تیرے دل میں نہ آئے تیرے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا تیرے دل میں آ جائے، ایمان کا نور تیرے دل میں آ جائے تو جو بھی عمل کرے گا وہ عمل صالح بنتا جائے۔ اس لیے کہ مومن کسی کی برائی کا نہیں سوچتا، مومن کسی کے لیے کھڈا نہیں کھودتا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض لوگ دوسروں کے لیے جو کھڈے کھودتے ہیں نا، دراصل ایمان کا مزہ چکھا نہیں ہے، دراصل یہ لوگ خود اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے جو اپنے مومن بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ مومن بھائی اس گڑھے میں گرنے سے پہلے خود گڑھا کھودنے والا اس میں گر جائے گا۔ تو یہ دنیا یہ مکافات عمل ہے، ہمیں
قرآن سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم عمل کریں گے تو ماکثین فیہ ابدا کے ہم مصداق بن جائیں گے، چونکہ وہاں پر ظہور عمل ہے۔ وہاں پر حتیٰ قیامت میں ہماری سوچیں، ہماری نیتیں، حتیٰ ہماری کیفیتیں، رونا ایک کیفیت ہے، ہنسنا ایک کیفیت ہے۔ کسی کی اچھائی سن کر خوشی ہو جائے، کسی پر ظلم کا سن کر غمگین ہو جائے، تو وہی خوشی اور غم کی جو حالت ہے وہ بھی مجسم بن کر قیامت کے دن آ جائے۔ اللہ اکبر! کیا قرآن اسی وجہ سے ہے کہ قیمہ کہا کہ ہمیں اپنے حال پہ قرآن نہیں چھوڑتا، ہمارے ہاتھ قرآن پکڑ لیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے قریب جائے اور قرآن کو فقط ثواب کی نیت سے نہ پڑھے، بلکہ ایک دستور حیات ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے، ہماری فردی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری ایمانی زندگی، ہماری الہی زندگی کیسے تشکیل پائے، معاشرہ کیسے تشکیل پائے، خانوادہ کیسے تشکیل پائے، ہماری سوسائٹی کیسے تشکیل پائے، ہمارا ماحول کیسے بنے، ان تمام چیزوں کے لیے قرآن رہبر بھی ہے، قرآن رہنما بھی ہے، قرآن قانون بھی رکھتا ہے، قرآن ہمیں چلنے کا بھی حکم دیتا ہے، قرآن ڈراتا بھی ہے، قرآن بشارت بھی دیتا ہے، قرآن ہم سے گفتگو بھی کرتا ہے، قرآن ہمارے قریب بھی آتا ہے۔ قرآن نہ دنیا میں ہمیں تنہا چھوڑے گا، نہ قبر میں ہمیں تنہا چھوڑے گا، نہ محشر میں ہمیں تنہا چھوڑے گا، نہ جنت میں ہمیں تنہا چھوڑے گا۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم اس وفادار ساتھی کے وفادار بننے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔